جی 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو رزلٹ آئے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں جو بے یقینی کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ احتجاج کر رہی ہے۔ وہ پارٹیاں جو الیکشن میں جیتی ہوئی ہے وہ بھی حیران ہیں، اور وہ پارٹیاں جو کہ ہار چکی ہیں وہ بھی جو ہے اس حوالے سے پریشان دکھائی دیتی ہے، اور کوئی بھی الیکشن کے حوالے سے مطمئن دکھائی نہیں دیتا۔ جو 8 فروری کے جو الیکشن تھے اس کے حوالے سے جو نتائج آئے ہیں اس حوالے سے مختلف جو تجزیہ نگار اور مبصرین ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور ان کے ذہن میں اتنا نہیں تھا کہ اتنے لوگ نکلیں گے اور نتائج اتنے تبدیل ہو جائیں گے۔ اب جو نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں غیر یقینی کی فضا ہے۔ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اکثریت، حالانکہ جیتنے والی پارٹی بھی جو ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کی ذمہ دار وہی قوتیں، وہی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں نہ صرف برسر اقتدار ہیں بلکہ وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، اختیارات بھی رکھتے ہیں، اور تمام اختیارات ان کے ہی پاس ہوتی ہے۔ اب جو بہت سے مبصرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور ان کے لیے یہ نتائج شاید قابل قبول نہیں ہو، لیکن آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ جبکہ میرا ان مبصرین اور تجزیہ نگاروں کی رائے سے جو رائے ہے وہ میری مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل پلان سے ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہی نتائج چاہتی تھی۔ وہ ملک میں جو ہے غیر یقینی کی فضا پیدا کرنا چاہتی تھی، سیاستدانوں کو آپس میں دستے گریبان کرنا چاہتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس دو راستے تھے، اور ایک راستہ یہ تھا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، ان کو ایک سادہ سی اکثریت دیں، اور اس اکثریت کے بعد ان کو 5 سال کام کرنے کا موقع دیں۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور سیاسی عدم استحکام جب ختم ہوتا ہے تو معاشی استحکام بھی آئے گا جو ملک کے لیے بہت بہتر ہوگی، کیونکہ کسی بھی ملک میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے تو معاشی طور پر بھی اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمزور حکومت اور طاقتور اپوزیشن، تو اس میں یہ سارا کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کمزور حکومت ہو، اور اس کمزور حکومت میں بھی جو محکمے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اہم، وہ بھی انہی کے لوگوں کے پاس ہو، اور ہر وہ فیصلے جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کروانا چاہیے وہ کروا سکیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے اپوزیشن کے نام پہ بلیک میل کرتی رہے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو موجودہ ابھی حکومت بننے جا رہی ہے، اس بننے کی طرف وہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاف لیگ اور جو کہ متحدہ قومی موومنٹ MQM اس وقت جو ہے وہ حکومت میں جاری، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ عسکری اداروں کے کہنے پہ پارٹیاں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ جب عمران خان آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے انہی کے کہنے پہ پارٹیاں جوائن کی تھی، حکومت جوائن کی تھی عمران خان کی، اور جب ان کو اشارہ ہوا تو انہوں نے حکومت چھوڑ دیا اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے آئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے جو خواہشات ہیں اس کے مطابق ہی ہو رہے ہیں، اور اس کے جو ہے کچھ وجوہات ہیں، اور وجوہات یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہوں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے، اور عوام کے نظروں میں گندے ہوں، اور جتنا زیادہ یہ عوام کے نظروں میں گندے ہوں گے تو اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اپنے جو ایجنڈا ہے تکمیل کے لیے اس کو جو ہے وہ وقت بھی ملے گا، اور اس کو لیے حالات بھی سازگار ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بہت عرصے سے یہی چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہو، 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو، اور جو صوبوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی خود مختاری دی گئی ہے اس کے حوالے سے ان کے کافی تحفظات تھے۔
اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ آگے مستقبل میں کوئی ایک پارٹی جس طرح چائنا طرز کے اوپر حکومت لائے جائے، صدارتی نظام ہو اور ایک بندے کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہو، اور وہ جو ایک بندہ جو بھی آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہو، اور اسی طرح چیزیں چلتی رہے۔ اور اس جانب لانے کے لیے یہ جو سیاسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراتفری جو ہے پھیلا دی گئی ہے، یہ میرے خیال میں اس چیز کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا جو انہوں نے بہت اہم کام کیا، جس کی طرف کوئی بھی جو ہے ہمارے سیاسی مبصرین جو ہے اور تجزیہ نگار اور میڈیا کے دوست اس کی طرف وہ دیکھ نہیں رہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اہم پارٹی ہیں جیسے تحریک انصاف ہے تو اس میں عمران خان ہے، اس کو انہوں نے الیکشن سے مائنس کیا۔ میاں نواز شریف ہے مسلم لیگ نون، تو اس کو بھی انہوں نے متنازع بنا دیا۔ اور جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ زرداری جو اس ٹائم صدر پاکستان کے لیے ایک اپنے امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ضرور ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ صدر کی کرسی پہ کوئی اپنا بندہ بٹھانا چاہتے ہیں جو ان کے تمام حکم کی تعمیل کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی بھی ایسا سیاستدان قابل قبول نہیں ہے جو ان کے راستے میں یا ان کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی سوال اٹھائے۔ اور جو بڑے قد کی لیڈر ہیں جس میں عمران خان ہو گیا، آصف علی زرداری ہو گیا، نواز شریف، ان کو مائنس کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے۔ ابھی تک تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، عمران خان کو انہوں نے سائڈ پہ کیا ہے، نواز شریف کو بھی انہوں نے کونے پہ لگا دیے، اور اگلا جو ہدف ہوگا وہ آصف علی زرداری ہوگا۔ اور یہی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی بھی جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے نیا ایک لاٹ لائی جائے اور ان کو آگے ذمہ داری دی جائے، جیسے کاکڑ کا ایک فارمولہ ہے اسی طرز پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان سیاسی پارٹیوں میں اس وقت جو ہے آپس میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو یا تحریک انصاف والے ہوں، یہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام دے رہے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ ان کی طرف انگلی اٹھانے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اختیارات بھی جو ہے وہ فوج کے پاس ہے، اور اقتدار بھی جو ہے ہمارے فوج کے پاس ہی ہے اصل میں، اور یہی سارے جو ہے مسائل کا بھی جڑ ہے۔ اور اگر ہمارے سیاستدان تھوڑی بھی سمجھداری دکھاتے تو یہ جو موجودہ فضا بنی ہوئی ہے، حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور تحریک انصاف اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں صرف ایک بات پہ وہ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ جتنا بھی سیاسی گند ہو چکا ہے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہم ایسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور جن کی اکثریت ہے، تحریک انصاف کو اس وقت سب سے زیادہ ووٹ پڑے، ہم وفاق میں ان کو حکومت دیں گے۔ پنجاب میں نون کی اکثریت ہے تو وہ خود حکومت کرتے۔ تو اگر وہ اس فارمولے سے چلتے تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اور اگر یہ جس طرح سیاستدان آپس میں مل کر ایک قومی حکومت بناتے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے اور فوج کے سیاسی کردار کے حتمی کے لیے کرتے تو یہ چیز ان کے لیے بہت بہتر ہوتی۔ لیکن سیاستدانوں نے بجائے یہ کہ قومی مفاد یا ملکی مفاد کے حوالے سے ذاتی مفادات کو ترجیح دی، کرسی کو ترجیح دی، اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان وہی کچھ کر رہا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اگر یہی چیزیں رہیں تو پاکستان کی سیاست میں بھی ہم دیکھیں گے کہ افراتفری احتجاج ہی ہوگا، ملک کی معیشت میں بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہی ہوگی، اور ہم IMF کے پاس جائیں گے اور ان سے ہم دوبارہ کڑی شرائط کے اوپر جو ہے وہ قرضے مانگیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بجلی، گیس اور سارے تیل کے جو بل ہوں گے اس میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور جو فائدے ہوں گے وہ جرنیلوں کے جیب میں جائیں گے، لیکن گالیاں سیاستدان کھائیں گے۔ تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے ملک اہم ہے یا ان کے جرنیل جو ان کو وہ جرنیل جو ملک کی سیاست میں ملوث ہیں اور جو ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔
ابھی کل جو ہے فضل الرحمان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی تھی، لیکن اگر ماضی کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اس وقت پی ڈی ایم کے فضل الرحمان صدر تھے، اور سب سے جو ہم نے دیکھا کہ ایکٹیو کردار تھا وہ فضل الرحمان کا ہی تھا، اور وہی پش کر رہے تھے ساری تحریک کو۔ اور آج وہ جنرلوں کے حوالے سے اگر وہ بات کر رہے ہیں تو تمام سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ سیاستدانوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ردی کے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ملک کے مفاد میں فیصلے کریں، ملک کے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کریں، اور سیاستدان آپس میں کم از کم میثاق جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہوں اور ملک کے مفاد میں اب کام کریں، کیونکہ جلاؤ، گھیراؤ، احتجاج، یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ جتنا جلدی سیاستدانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہماری فوج کے کچھ جرنیل ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، یقین کرے نہ تو ان کو سیاست کا پتہ ہے نہ سیاست کا علم ہے، وہ صرف کرسی اور اقتدار کے لیے جو بھی چاہے وہ کر سکتی ہے، اور یہی وہ ایک لمحہ فکری ہے۔ اور ہمارے عوام بھی صرف نعروں کے اوپر اور جذباتی بیانات کے اوپر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو تو جاتی ہے، لیکن ہماری اکثریت جو عوام ہے ان کو بھی شعور اور ادراک ابھی نہیں ہے کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ راستہ تباہی کا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے کون اہم ہے اور کس نے ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو اور عوام موجودہ حالات کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔